یہ کہانی ہے دنیا کی ایک عظیم ترین ملکہ کہلائی جانے والی عورت کی۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا، جہاں اسے ایک طرف اپنی دور اندیشی اور روشن خیالی کے سبب پہچانا جاتا ہے، وہیں اس ملکہ کے کچھ تاریخ راز ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس سے جڑے معاشقوں کے حوالے سے ہیں۔ عام طور پر تاریخ بادشاہوں اور راجاؤں کی عیاشیوں، کثیر بیویوں اور لاتعداد کنیزوں اور پرشکوہ حرم کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ وہ ملکہ ہے جس کا طرز زندگی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہ تھا، اور اس کے عاشقوں کی فہرست بھی کسی بادشاہ کی محبوباؤں جتنی ہی لمبی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کے عاشقوں کی طویل فہرست میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کئی جانور بھی شامل تھے۔ تو چلیں کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ دنیا اسے ملکہ کیتھرین دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے، جس نے روس پر 1762 سے لے کر 1796 عیسوی تک یعنی پورے 30 سال حکومت کی، جو اب تک روس میں کسی عورت کا سب سے طویل دور حکومت تھا۔ اور انہی 30 سالوں میں اس ملکہ نے روس کو دنیا کی پسماندہ ریاستوں سے نکال کر اسے ابھرتی ہوئی قوت میں تبدیل کر دیا، جو آج تک دنیا میں ایک بڑی طاقت تسلیم کی جاتی ہے۔ اس ملکہ کا اصل نام پرنسس صوفی تھا، جو یورپ کی ایک ریاست پروشیا یعنی موجودہ پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ یہ ملکہ بظاہر تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باوجود اس کے گھرانے کے مالی حالات کچھ خاص اچھے نہ تھے۔ خوش قسمتی سے صوفی نامی اس لڑکی کی شادی رشیا یعنی روس کے نئے ہونے والے حکمران پیٹر سوم سے طے ہو گئی، جو اول درجے کا شرابی اور نااہل شخص تھا۔ شادی کے بعد صوفی پروشیا سے روس منتقل ہو گئی اور اس نے کیتھولک مذہب قبول کر لیا، اس وجہ سے اس کا نام کیتھرین دی گریٹ رکھا گیا۔ یہ شادی صرف نام کی شادی تھی، کیونکہ پیٹر سوم اپنی حسین و جمیل بیوی میں کوئی دلچسپی نہ رکھتا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب ذہنیت کا حامل شخص تھا، جس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی عوام اور اشرافیہ پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ دوسری طرف کیتھرین اپنے دو عشقوں سرگی سیلٹی اور گریگوری اورلو کے ساتھ رنگرلیوں میں مصروف تھی، جو روس کے اعلیٰ اور معزز افراد تسلیم کیے جاتے۔ 1762 میں کیتھرین نے اپنے انہی عاشقوں کی مدد سے اپنے شوہر پیٹر سوم کے خلاف بغاوت برپا کی اور اسے تخت سے اتار دیا، اور کچھ عرصہ اسے قید میں رکھ کر اسے قتل کرا دیا تاکہ اس کا شوہر آئندہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس ملکہ یعنی کیتھرین دی گریٹ نے روس کے معاشرے کو یورپ کے طرز پر استوار کیا۔ حکومتی انتظامات کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ اپنے تمام دور حکومت میں عیاشیوں میں ڈوبی رہی، نئے نئے عاشق بناتی اور ان پر خوب انعام و اکرام کی بارش کرتی۔ زمینیں، نوکریاں اور مال اور دولت سب کچھ اس کے عاشقوں کے لیے میسر تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک محبوب پونیا ٹوسوے کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی لت میں مبتلا رہی۔ اس کے کپڑوں، زیر استعمال چیزوں، یہاں تک کہ فرنیچر تک اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ روز بروز نئے عاشق اس کے پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہتے۔ اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا ایک فوجی افسر گریگوروی بھی تھا۔ اس شخص کے تعلقات ملکہ سے اس کے اقتدار میں آنے کے بعد شروع ہوئے، لیکن پھر تمام عمر قائم رہے۔ یہ ملکہ کیتھرین کے اتنے بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گیا کہ آئندہ ملکہ کس شخص سے ہم بستری کرے گی یہ طے کرنا گریگوروی کے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کیتھرین کی ایک خاص خدامہ پریشیس بوس صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ کسی بھی شخص کو ملکہ کے پاس لے جانے سے قبل اس شخص سے وہ ہم بستری کرتی۔ یہ مختلف زاویوں سے نوجوانوں کی جانچ پڑتال کیا کرتی۔ اگر وہ نوجوان اس ملکہ کی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے قابل لگتا تب ہی وہ اسے ملکہ کے پاس بھیجتی، ورنہ واپس روانہ کر دیتی۔ اسے تاریخ میں دی لیڈی ان دا ویڈنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد یہ عورت یعنی پریشیس بوس ملکہ کیتھرین کے ایک خاص عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتی پکڑی گئی، سو اسے برخاست کر کے اس کو اور اس کے عاشق کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بعد میں اس کی جگہ کسی دوسری عورت نے لے لی۔ عیاشیوں اور بدکاریوں کا یہ دور کیتھرین کی موت تک یوں ہی جاری و ساری رہا۔ اپنی عمر کے آخری سالوں تک میں خود سے 40 سال چھوٹے لڑکوں سے ہم بستری کرنا
اس ملکہ کا محبوب مشغلہ رہا۔ اس ملکہ کی عیش و عشرت کی داستانیں صرف جوان مردوں تک ہی محدود نہیں بلکہ مختلف جانوروں خصوصاً گھوڑوں سے بھی اس ملکہ کا خاص رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ کیتھرین دی گریٹ کی موت کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی موت 1796 عیسوی 67 سال کی عمر میں گھوڑے سے بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ گھوڑے سے بدفعلی میں مصروف تھی کہ وہ زین جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا اچانک ٹوٹ کر گھوڑے سمیت اس پر گر پڑی اور یہ ملکہ موقع پر ہی جان باک ہو گئی۔ کچھ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ملکہ کیتھرین کی موت دل کا دورہ پڑنے کے سبب واقع ہوئی۔ حقیقت جو بھی ہو، ایک عام انسان اس ملکہ کے یعنی کیتھرین دی گریٹ کی زیر استعمال اشیاء، اس کے فرنیچر اور کیبنٹ سے یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ ملکہ کے جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ جن کے آگے گزشتہ صدیوں کے عیاش بادشاہ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آپ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔